ایک اہم ترین ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خامد کا حق ادا نہ کر لے، جب تک وہ اپنے خامد کا حق ادا نہ کرے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی اور شوہر کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس والے سے تو اور یہ پھر جو بات کی گئی کہ اتنی دیر تک عورت اللہ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اللہ کے حق کو ادا کرنے والی نہیں ہو سکتی جب تک وہ شوہر کے حق کو ادا نہ کر لے۔ اور پھر اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا اگر مخلوق کا مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی کا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی حرام ہے کہ آپ کسی کے لیے تعظیماً بھی اتنا نہیں جھک سکتے کہ وہ سجدے کی شکل بن جائے، اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں اگر یہ جائز ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شوہر کا بیوی کے لیے اس حد تک احترام ہے اور اس حد تک اس کے لیے ضروری ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کہ اس کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور پھر جب تک عورت، اسی حدیث کا حصہ آگے، میں عورت اپنے رب کا حق ادا نہ کرے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، جب تک وہ اپنے، اور اس کے لیے عورت پر کیا کیا ذمہ داری ہیں حدیث پاک کی روشنی میں اور اسلام کی روشنی میں۔ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کی قسم کو سچا کرے، اپنے شوہر کی جائز قسم کو سچا کرے اور بغیر اجازت کے، خامد کی اجازت کے گھر کے باہر نہ جائے، اور ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس والے سے ایک حدیث پاک یہ بھی ذہن میں رکھیں، مرد اور عورت کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے مرد کا ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے مرد کا، اس کے خامد کا، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، خدمت کے والے سے مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت، سنن بیہقی شریف کے حدیث پاک ہے، جس کا شوہر اس پر ناراض ہے، وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہے، فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی، اللہ کی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں۔ اسی طرح شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور شوہر نے غصے میں رات گزار دی، تو فرمایا صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتا ہے، اس عورت سے۔ یعنی اندازہ کیجئے یہ ہیں عورت پر جو شوہر کے والے سے ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی میں کی تلاش میں رہو، شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو۔ اس لیے فرمایا اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ شوہر کا کیا حق ہے، عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ شوہر کا کیا حق ہے، تو فرمایا تو جب تک یہ اس کے پاس کھاتا رہتا یہ اس کے پاس کھڑی رہتی ادبن، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تک یہ مرد کی جو حقوق ہیں عورت پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ صرف ایک طرف نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے، اسلام میں زوجین کے حقوق یک طرفہ نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مردوں پر ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
مردوں کو حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ پیار اور محبت والا رویہ کریں، رویہ اختیار کریں، اچھا سلوک کریں. وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہاں تک قرآن نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ قرآن نے ایک طرح کی معاشرے میں پائی جانے والی برائی کی نشاندہی کی ہے. وہ یہ ہے کہ مرد کی نظر فقط عورت کی برائی پر ہوتی ہے، اس کی بری عادتوں پر ہوتی ہے، اس کی خوبیوں کو مرد یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم میں وہ بری لگتی ہیں، کوئی ان کی عادت بری لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا یاد رکھو ایک ہو سکتا ہے چیز کو تم اچھا نہ سمجھتے ہو، ایک چیز کو تم اچھا نہ سمجھتے ہو، وہ ایک عادت کو اس کا تم اچھا نہ سمجھتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو کہ تم اس کی کوئی اندر نیگیٹو پوائنٹ ہے تو اس کو برداشت کرتے ہو، اگنور کرتے ہو، نظر انداز کرتے ہو اور اپنی نظر فقط اس کی خوبیوں پر رکھتے ہو اور اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی صبر میں ہی تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو. اللہ تعالیٰ اس میں ہی تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے گا. اور یہی مفہوم، اسی مفہوم کے حدیث پاک بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہاں فرمایا گیا، اسی طرح آقا علیہ السلام نے خود فرمایا. ایک تو یہ فرمایا عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، عورتوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. فرمایا کیونکہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. یعنی عورتوں میں کچھ عادتیں فطرتاً ایسی ہیں جو مرد کو ناگوار گزرتی ہیں، اور مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی عادتیں ٹھیک ہوں، ہر حال میں یہ عادتیں ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس والے سے اسلام ہماری رہنمائی یہ کر رہا ہے، اور قرآن اور آقا علیہ السلام ہماری یہ اصلاح فرما رہے ہیں کہ تم ضروری ہے کہ ہر عادت کو 100% کو ٹھیک کر کے رہو گے، نہیں. فرمایا عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، عورت کی پیدائش تو اس میں ٹیڑھا پن ہے، اس میں تو تمہیں اسی ٹیڑھے پن میں ہی ان کو برتنا ہوگا، اسی ٹیڑھے پن میں ہی. اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں توڑ دینے کا مطلب ہے طلاق دے دینا. توڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے. فرمایا اگر اس کی ایک عادت بری ہے تو دوسری اچھی بھی تو ہوگی، اگر اس کی ایک عادت بری ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی عادتیں بھی ہوں گی. یعنی عورت کی ساری عادتیں ہی خراب نہیں ہوں گی، کوئی اچھی عادتیں بھی ہوں گی. تو اس کو چاہیے، مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھے، نہ کہ صرف بری ہی عادتوں پر نظر رکھے اور اچھی عادتوں کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے. نہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھے، اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کی عیبوں سے اور اس کی بری عادتوں سے چشم پوشی کرے. چشم پوشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگنور کرے، نظر انداز کرے، اور اس کی اچھی عادتوں پر نظر رکھے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لنسائکم، او کما قال علیہ السلام. فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہے، جو اپنی فیملی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، وہی تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اس والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ ساری احادیث مبارکہ مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں اس والے سے بیان ہو رہی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، میں عورتوں کے والے سے تمہیں نیکی کی اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. عورتوں کے والے سے تمہیں نیکی کی اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. اور فرمایا تم میری اس وصیت کو قبول کرو. بے شک عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم ان کے پہنانے میں، ان کو لباس دینے میں، اور ان کو کھلانے میں نیکی اختیار کرو. اور اسی حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث پاک میں ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا خود کھائے ویسا ہی بیوی کو کھلائے، جیسا خود کھلائے ویسا ہی. یعنی کہ گھر میں بیوی جو ہے وہ ہلکا سا معمولی سا کھانا کھا رہی ہے اور باہر شوہر جو ہے وہ بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا کھا رہا ہے. کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ وہ الگ بات ہے، تو اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیں،
اپنی بیوی کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے، اور جو خود پہنے، جیسا جس معیار کا کپڑا خود پہنتا ہے، یعنی کہ خود اپنے لیے 5,000 کا 10,000 کا سوٹ لے لیا اور بیوی کے لیے 500,000 کا نہیں، میں جس طرح کا خود کھائے جس معیار کا، اسی معیار کا اپنی بیوی کو کھلائے، جس معیار کا خود پہنے اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہنائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان فرمایا، اور اسی طرح فرمایا اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارے، نہ ہی اس کو برا بھلا کہے، نہ ہی اس کو برا بھلا کہے اور نہ ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ تو یہ سارے جو میں نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان ساری احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرفہ، اور اسلام دو طرفہ حقوق بیان کر رہا ہے، یک طرفہ حقوق۔ میں نے شروع میں گفتگو کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ جس طرح عورتوں پر مردوں کے والے سے ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے والے سے ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت سکون کا رشتہ قائم ہو، اس رشتے کو قرآن نے سکون کا رشتہ قرار دیا، تو پھر ہمیں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک اور رشتے کو قرآن نے اس کو اور لفظوں میں بیان کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہم، اور تم ان کا لباس۔ یہ جو قرآن نے لباس کا ورڈ یوز کیا ہے، اس میں کا کیا مطلب ہے؟ لباس کے فلسفے کو سمجھیے ذرا۔ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر کسی کے جسم پر کوئی زخم ہے یا کوئی عیب ہے اندر، تو لباس اس کو ڈھانپ دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو گویا لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہے، لباس عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے، لباس جسم کو چھپاتا ہے۔ تو میاں بیوی کے آپس کے رشتے کو قرآن نے لباس کے ساتھ بیان فرمایا۔ گویا میاں بیوی کا ایک رشتے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ تو اس لیے مرد کو منع کیا گیا کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ کے جو تعلقات ہیں وہ باہر لوگوں میں بیان نہ کرے، اپنی بیوی کو ذلیل نہ کرے۔ اسی طرح عورت کو بھی منع کیا گیا، اسلام نے منع کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات جو ہیں وہ باہر، دونوں ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوں اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہوں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ۔ جب ان حقوق کو دونوں طرفوں سے ادا کیا جائے گا تو پھر گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا، پھر گھر وہ ایسا گھر بن جائے گا جس کو قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ وہ پھر محبت کا، رحمت کا اور سکونت کا گہوارہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تب ہی ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اور اگر گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ہر وقت جھگڑا ہی رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ نچاکیاں رہیں گی، اس کا سب سے زیادہ برا اثر بچوں کی تربیت پر پڑے گا۔ بچوں کے دل میں نہ ماں کی کوئی قدر رہے گی نہ باپ کی کوئی قدر رہے گی۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور میاں بیوی کی آپس میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح اچھے انداز کے ساتھ آپس میں زندگی گزاریں گے، ان کا بچوں پر اتنا ہی اچھا اثر پڑے گا، ان کی تربیت پر اچھا اثر پڑے گا، اور ان کے دلوں میں والدین کی قدر بھی ہوگی، اور آگے جا کے جب وہ خود زندگی کے اس حصے میں آئیں گے، خود پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، تو وہ بھی انہی اچھی عادتوں کو اپنائیں گے جو انہوں نے اپنے والدین کو دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ جو میں نے مختلف احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی، قرآن آیات پیش کی، ان کو ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔